اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری فعل امر کے حوالے سے تیسری ویڈیو ہے۔ فعل امر یعنی وہ فعل جس میں ہم حکم دیتے ہیں۔ یہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ اردو میں ہم ایک جھٹکا دیتے ہیں، چل، پڑھ، لکھ، دیکھیں نا، ہر ایک میں کیا ہے، ہلکا سا جھٹکا ہے اور یہ جھٹکا بتاتا ہے کہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے۔ پچھلے 2 اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں الف ہو، اس کے اوپر پیش ہو اور آخر میں ساکن ہو تو یہ علامت ہے۔ پھر اگلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ شروع میں الف ہو لیکن اس کے نیچے زیر ہو اور آخر میں ساکن ہو، یہ بھی جو ہے وہ فعل امر کی علامت ہے۔ آج جو ہے وہ ہم تیسرا سبق کر رہے ہیں۔ یہ جو ہماری کتاب ہے علامتی طریقہ تدریس، ہم نے اس میں 3 اسباق افعال امر کے حوالے سے رکھے ہیں، اور سب سے اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں جتنے افعال امر ہیں ان تمام کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اس میں بعض ایسے ہیں جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو شاید 1، 2 یا 3 مرتبہ قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ مشکل فعل ہے اس لیے ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے تمام افعال کو اس میں جمع کر دیا۔ آج جو ہے وہ ہم ایک تیسرا طریقہ پڑھیں گے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ شروع میں الف نہیں ہوگا، آخر میں ساکن ضرور ہوگا۔ جیسے سوال اردو میں موجود ہے، سائل، سوال ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم لام پر ساکن لے آئیں، سل، تو کیا ہوگا؟ تو سوال کر۔ اس ساکن نے بتایا کہ یہ فعل امر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور مشکل لفظ ہے، ہم کہتے ہیں تقویٰ کرنا، ٹھیک، اور اس کا فعل امر جو ہے وہ بڑا عجیب ہے، عموماً قاعدے کے مطابق ہمیں نظر نہیں آتا، اور اگر قاعدہ ہے تو بہت مشکل ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے نہ شروع میں کوئی علامت ہمیں نظر آ رہی ہے، نہ عملاً آخر میں کوئی علامت ہے۔ تو قاف ہے اور اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وقنا عذاب النار، ہم کہتے ہیں نا، تو اس میں قاف کے نیچے زیر ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو بچا لے۔ پھر آپ دیکھیں آ جانے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں تو موجود ہیں، اردو میں موجود نہیں ہیں، تو انہی میں سے یہ ایک لفظ ہے، اور کیا ہوگا؟ یہ ہیتا، تو آ جا۔ تو یہ بھی مشکل ہے، ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور جس مقام پر یہ آئے گا انشاءاللہ وہاں جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں زیادہ، زائد، مزید، یہ اردو میں موجود ہے، اور دال پہ ساکن ہے، شروع میں الف نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اب ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں اس میں شروع میں الف نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ زد، تو زیادہ کر دے۔ سر، مائل ہونے کو کہتے ہیں، اس میں بھی الف نہیں ہے اور را پہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ سر، تو مائل کر۔ دا، عین کے اوپر کیا ہے؟ ساکن ہے، جھٹکا ہے، معلوم ہو گیا کہ یہ فعل ہے اور اردو میں موجود ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے ہم؟ تو ودا کر۔ پھر آپ دیکھیں عد، وعدہ، اردو میں موجود ہے نا، تو اس وعدہ کا جو فعل ہے عربی میں وہ اس میں الف نہیں ہے، شروع میں، آخر میں ساکن موجود ہے، تو کیا ہوگا؟ عد، تو وعدہ کر۔ حب، ہبا، یہ اردو میں موجود ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو ہبا کر، اس لیے کہ با پہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ وہ تمام الفاظ تھے جن کے شروع میں الف نہیں تھا لیکن آخر میں ساکن تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہیں؟ یہ امر کے صیغے ہیں۔ اب ان کی جمع، یعنی وہ تمام الفاظ جس میں حکم کا موجود ہے لیکن وہ جمع کے لیے ہے، ایک سے زائد لوگوں کے لیے، ہم 3، 4، 5 اسے جمع کہتے ہیں، ہم ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو شرط کیا ہے اس کی؟ میں نے آپ کو بتایا، اس کی شرط یہ ہے کہ آخر میں واو الف ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ فعل امر جو واحد کے لیے تھا وہ ہم نے پڑھ لیے، اب جمع کے لیے ہے، اور جمع کی علامات آپ جانتے ہیں، جمع کی علامت ہمیشہ یا تو واو الف ہوگی یا واو نون ہوگی، لیکن جو
امر کے صیغے میں آپ کو اب پڑھا رہا ہوں اس میں شروع میں الف نہیں ہے. توبو، تائب، توبہ، یہ تو اردو نکال لی ہم نے. علامت کیا ہے؟ علامت اس میں بظاہر الف نہیں ہے، ہاں دوسرے حرف پہ ساکن ہے، لیکن انداز سے پتہ چلے گا کہ یہ امر کا صیغہ ہے. دوسرا جس مقام پہ قرآن پاک میں یہ فعل موجود ہے، جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ فعل امر کا ترجمہ ہی ہوگا. اگر آپ ماضی کا ترجمہ کریں گے تو سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑی آسانی ہے کہ جب آپ ترجمہ کریں اور کبھی بھی آپ کو کنفیوز ہو آپ کہ یہ ماضی کا ہے یا فعل امر کا ہے، تو جب آپ ترجمہ کریں گے تو خود بخود پتہ چلے گا کہ آپ کے فعل امر کا ترجمہ بالکل صحیح بیٹھ رہا ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ توبو، تم توبہ کرو. پھر آپ دیکھیے ذائقہ، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اردو میں مستعمل ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ واو الف آخر میں ہے تو تو نہیں ہوگا بلکہ تم ہوگا. تم ذائقہ چکھو. پھر قول، قائل، قوالی اردو میں موجود ہے تو کیا ہوگا؟ قولو، تم قول کہو یا تم کہہ دو. پھر موتو، موت، میت اردو میں موجود ہے نا، ٹھیک ہو گیا. تو شروع میں کیا ہے؟ تم ہے اور آخر میں کیا ہے؟ ہو جاؤ، کیونکہ یہ فعل ہے ترجمے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم موت کا شکار ہو جاؤ. اب ہم نے اتنا لمبا جملہ کیوں کہا کہ تم موت کا شکار ہو جاؤ؟ اس لیے کہ اردو با محاورہ میں ہمیں موت کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس ترجمے کے علاوہ کوئی اور ترجمہ لانا کیا ہے؟ مشکل ہے. اور چونکہ ہم ترجمہ با محاورہ کرتے ہیں اور وہی ہماری بنیاد ہوتی ہے تو بعض اوقات ہمیں ترجمے میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کمی کرنی پڑتی ہے. پھر آپ دیکھیں خوف، خائف اردو میں موجود ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ واو الف آ رہا ہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ جمع ہے. تو خافو، تم خوف کرو. ہاتو یہ اردو میں موجود نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 85% الفاظ قرآن پاک میں ایسے ہیں جو مشترک مفہومی ہیں، قرآن میں بھی ہیں اور اردو میں کسی نہ کسی شکل میں مستعمل ہیں، موجود ہیں. تو یہ لفظ جو ہے یہ ان 15% میں شامل ہے جو اردو میں مستعمل نہیں ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم لے آؤ. کیسے پتہ چلا تم؟ اس لیے کہ آخر میں واو الف آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کانا، یکونو، کن اردو میں ہم کہتے ہیں نا کن فیکون، اس طرح استعمال نہیں ہوتا، یہ ہیلپنگ ورب ہے اور قرآن پاک میں بہت کثرت سے موجود ہے. تو اس کے آخر میں کیا اور آ رہا ہے؟ واو الف آ رہا ہے، پس یہ جمع ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ تم ہو جاؤ، یعنی تم سب ہو جاؤ. پھر ملامت اردو میں موجود ہے، آخر میں کیا ہے؟ واو الف ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ملامت کرو. کلو، ٹھیک. اکل و شرب اردو میں موجود ہے، کھانے پینے کو کہتے ہیں. آخر میں کیا آ رہا ہے؟ واو الف آ رہا ہے. واو الف نے بتایا کہ یہ جمع ہے. ترجمے میں ہم تو نہیں لائیں گے، ہم تم لائیں گے. اچھا یہ اردو کا تم نہیں ہے، کیونکہ ہم ادب میں اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم کہتے ہیں کہ تم وہاں چلے جاؤ، تم نے کھانا کھایا، یعنی واحد بھی سامنے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم. اور اگر کوئی فرد یہ کہے کہ تو نے کھانا کھایا تو یہ تھوڑی سی بدتمیزی کہلاتی ہے، ادب سے ہٹ کے ہوتا ہے. لیکن ترجمہ کرتے وقت قرآن کا وہاں جو ہے وہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ واحد کے لیے ہم تو اور جمع کے لیے ہم تم کا لفظ لائیں گے. تو کیا ہوگا؟ تم عقل کرو. قومو قائم، مقیم، قیامت، اقامت، بہت سارے الفاظ ہیں. شروع میں آپ دیکھیں کہ اس کے الف موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ یہ فعل امر کی وہ اقسام ہیں جس میں ہمیں شروع میں الف نظر نہیں آتا، آخر میں واو الف موجود ہے. تو تم قائم ہو جاؤ. سیحو سیاحت اردو میں موجود ہے، آخر میں کیا ہے؟ واو الف ہے. تو واو الف نے بتایا کہ یہ جمع ہے، تم سیاحت کرو. سیر سیارہ، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ آسمان کے اجسام جو سیر کرتے ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں،
اس لیے انہیں سیارہ کہتے ہیں. تو سیرو تم سیر کرو. کیوں کہ آخر میں واو الف ہے جمع کی علامت. پھر کیدو اردو میں بہت کم مستعمل ہے، لیکن چونکہ مشترک مفہومی ترجمے کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لفظ قرآن پاک میں موجود ہے اور حکومت پاکستان نے جو لغت شائع کی ہے تقریباً 20-22 جلدوں پر ہے، وہ لفظ اس میں موجود ہے تو پھر ہم اسے اردو لفظ شمار کرتے ہیں. تو یہ لفظ اس ڈکشنری میں موجود ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تم قید کرو. پھر آپ دیکھیے خذو، خذ، اخذ، مواخذہ سب اردو میں موجود ہے. آخر میں واو الف ہے جو جمع کی علامت ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم اخذ کرو. پھر آپ اگلا لفظ دیکھیں ضرو. یہ اردو میں مستعمل نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو ضرو آخر میں واو الف ہے جمع کی علامت ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ تم چھوڑ دو. پھر آپ دیکھیے کہ وزن کرنا، اوزان، ٹھیک، توازن، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں. تو زینو آخر میں واو الف ہے، ترجمہ ہوگا تم وزن کرو. پھر وعظ و نصیحت اردو میں موجود ہے. واعظ ہم کہتے ہیں جو واعظ کرتا ہے. آخر میں کیا ہے؟ واو الف ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ تم واعظ کرو. پھر آپ دیکھیں قعو، یہ اردو میں موجود نہیں ہے. یہ غیر مشترک مفہومی لفظ ہے. قرآن میں موجود ہے، اردو میں موجود نہیں ہے. تو اب ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ تم گر پڑو. آخر میں واو الف ہے اس لیے ترجمے میں ہم نے تم لے کر آئے ہیں. پھر آپ دیکھیے قفو، وقف، اوقاف، توقف، یہ سارے اردو میں موجود ہیں. واو الف آخر میں ہے. فوراً ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں فہم تم کا ہے، علامت تم ہے. تو تم وقف کراؤ. پھر اب دیکھیے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں جو آخری حرف ہے وہ تکرار کے ساتھ آ جاتا ہے. جیسے دیکھیے آپ، ہم کہتے ہیں قری، ٹھیک، یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا قرۃ العین. تو کیا ہوگا؟ یعنی کول کے معنوں میں آتا ہے. تو قرہ رکھ. پھر آپ دیکھیے حزی، ٹھیک، یہ اردو میں موجود نہیں ہے. یہ غیر مشترک مفہومی ہے اور اس میں آخر میں جو زا ہے وہ 2 مرتبہ آئی ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا تو ہلا دے. پھر ردو، واو الف تو ہے آخر میں لیکن دال پہ کیا ہے؟ تشدید ہے، 2 دفعہ ہے دال. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تم رد کرو. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ آئے ہیں. کم ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان الفاظ سے 1 مرتبہ تعارف حاصل کریں، ان پر سے گزریں، تاکہ جب یہ لفظ آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. پھر آپ دیکھیے غلیل اردو میں کہتے ہیں، غل اردو میں کہتے ہیں، یعنی توق کے معنوں میں آتا ہے، جکڑنے کے معنوں میں آتا ہے. تو کیا ہوگا؟ غلو، تم توق میں جکڑ دو. پھر آپ دیکھیے لمما، لما، لما میں کیا ہے؟ لانے کے معنوں میں آتے ہیں. پورے قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور میم جو ہے وہ تکرار کے ساتھ ہے، 2 مرتبہ آیا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم لے آؤ. آتی، یہ اردو میں موجود نہیں ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ تو لے آ. پھر اوتو، الف جو ہے وہ لفظ کا حصہ ہے، بنیادی حرف ہے، اس کا مادہ ہے. آخر میں کیا ہے؟ واو الف ہے اور قرآن پاک میں یہ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے. یہ 37 مرتبہ آیا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم لے آؤ. پھر اذنو، اذن خبردار کرنے کے معنوں میں آتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم خبردار ہو جاؤ. کیوں کہ آخر میں کیا ہے؟ واو الف آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں یہ کل ملا کر 6 اقسام کے ہیں. شروع میں الف ہے، اس پر پیش ہے. شروع میں الف ہے، اس کے نیچے زیر ہے. پھر آخر میں جب واو الف آتا ہے تو یہ جمع کی علامت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن پاک میں جتنے افعال امر ہیں ان کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا جائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ تمام الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. بہت آسان ہے. آپ الفاظ میں سے اردو نکالیں، علامت دیکھیں. اکثر الفاظ ایسے ہیں جن کے شروع میں الف ہوگا
اور آخر میں ساکن ہوگا، یا شروع میں الف ہوگا اور آخر میں واو الف ہوگا، جمع کی علامت ہوگی. اور بہت کم تعداد میں ایسے الفاظ ہیں جو تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن میں نے تمام کی تمام آپ کو جو ہے وہ سمجھائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ جو تھوڑے سے مشکل ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے کورسز ہیں جس میں یہ ہم سکھاتے ہیں، اور یہ تمام کورسز فری آف کاسٹ ہیں، بلا معاوضہ ہیں، فی سبیل اللہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کا خود سے ترجمہ کریں. ایک کورس ہے 2 مہینے کا، صرف 2 مہینے کے اس کورس کی بنیاد پر انشاءاللہ پوری نماز کا ترجمہ اور قرآن پاک کے ایک مناسب حصے کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. پھر ایڈوانس کورس ہے، اس میں ہم علامتی طریقہ تدریس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا پہلا پارہ جو ہے اس کا ترجمہ ہم کرنا سکھاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں. اور جو قرآن کا ترجمہ کر لیتے ہیں انہیں ہم تحقیق سکھاتے ہیں. قرآن پاک کی جو مختلف اصطلاحات ہیں، شرک ہے، جہاد ہے، سود ہے، ربا جسے ہم کہتے ہیں، تو ان پر بھی ہم تحقیق کرنا سکھاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو آپ ہی میں سے جو لوگ قرآن سیکھ جاتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنا آ جاتا ہے ان کو، وہ ہمارے کورسز کرتے ہیں، تو پھر ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ بطور مدرس اس مشن میں شامل ہو جائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں. چراغ سے چراغ جلتا ہے. یہ طریقہ تدریس آپ کو سمجھ آیا، آپ قرآن کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے، تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے گھر والے بھی سیکھیں، آپ کے رشتہ دار بھی سیکھیں، آپ کے دوست یار بھی سیکھیں. بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. ہر طرف یہ رونا ہے کہ امت زوال کا شکار ہے، ہر طرف رونا ہے کہ فرقے واریت ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. ہم نے کب اپنی نسل کو قرآن سے جوڑا ہے؟ تو یہ قرآن سے جوڑنے کی مہم ہے، قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا مشن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن پر ہماری امت کو اور انسانوں کو اس قرآن پہ جمع فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.